الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ منافقون کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، منافق کہنے لگے کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزت والے ہیں، ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. اگلی آیت کا یہ ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق عزت سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، کسی صحابی نے، مہاجر نے انصاری کے ساتھ تنازع ہوا تو ایک نے کہا کہ یا للانصار، یعنی انصاری لوگ میری مدد کے لیے آئیں. دوسرا مہاجر تھا تو اس نے کہا یا للمہاجرین، یعنی مہاجرین میری مدد کے لیے، ہمارا جھگڑا ہو گیا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا ما بالو دعوی الجاہلیہ، یہ کیا جہالت کے زمانے کے جملے بول رہے ہو؟ یہ وطنیت، قومیت، لسانیت، یہ تو جہالت کے زمانے کی باتیں ہیں. اسلام میں تو ایک ہی قوم ہے اور وہ اسلام، مسلمان. دعوہا، اس جملے کو چھوڑو. فإنہا منتنۃ، یہ بدبودار جملہ ہے. یہ بھی اسی غزوے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا. یہ غزوہ بنو مستلق ہے اور اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں. میم را یا سین یا عین، مریسی. مریسی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنگ جس جگہ پہ ہوئی اس جگہ میں ایک کنواں چشمہ نما تھا، اس جگہ پہ یہ جنگ ہوئی تو اس وجہ سے اس کا نام مریسی ہو گیا. اور اس میں جنگ کا موجد، دوسروں کو بھڑکانے والا اور اس جنگ کی کفار کی طرف سے قیادت کرنے والا حارث بن زرار قبیلہ بنو مستلق کا سردار تھا. تو اس غزوے کا نام غزوہ بنو مستلق بھی ہے جو سن 5 ہجری میں وجود میں آیا ہے. گزشتہ جمعے پر ہم نے ایک غزوے کا ذکر کیا تھا جس کا نام تھا بدر موعد، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. تو ان لوگوں نے
یہ باتیں کی کہ وہ قبیلے والے ویسے ہی فضول تھے، بھاگ گئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، ہم جا کے مدینہ میں مسلمانوں کو، ان کے نبی کو، یوں سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ حارث بن زرار قبیلہ بنو مستلق کا جو سردار ہے، اس نے یہ بات کہی کہ وہ جو ہار گئے وہ کمزور تھے، ہم بہادر ہیں، مضبوط ہیں، ہم مسلمانوں کو مدینہ میں جا کے ختم کریں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی۔ آپ نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ اب دیکھیں یہاں کتنی بڑی بات معلوم ہو رہی ہے کہ صرف وہ سنی سنائی باتوں پر آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا، باقاعدہ ایک بندے کو تحقیق کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھ کیا ہو، سن کیا ہو، واقعتاً ان کا ہمارے خلاف پروگرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے سبق کے لیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر سے سنے، ادھر آگے بات کر دیں۔ 500 مر گئے، 500 مر گئے، 300 مر گئے، 300 مر گئے، اور ثابت 10 بھی کوئی نہیں کر سکا۔ یہ تو ایک تازہ تازہ مثال ہے، اور بھی اس طرح ہی میڈیا کے اوپر تماشا ہے، اور ہر میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جو خبر ہے وہ سب سے پہلے میں دوں، جھوٹ ہے یا سچ ہے لیکن اول نمبر میرا ہونا چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بات سنی، آگے کر دی۔ باہر کسی کے بارے میں بات ہو، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ضرورت ہے تو کرو، ضرورت نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس بات کو کرنے کی۔ کراچی میں ایک واقعہ ہو گیا، ایک گندی بات ہو گئی، ہم نے اس کو اپنے تذکرے میں کیوں لانا ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نہ پولیس ہیں، نہ جج ہیں، نہ حکومت ہے۔ ہر وہ بات جو ہماری ضرورت ہے آگے کرنے کی، اس پہ بھی تحقیق ضروری ہے، ورنہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہا کہ جب آپ کو بات پتہ چلتی تھی، آپ تفتیشی بندہ بھیجتے تھے، تجسس، آج کل کی اصطلاح میں ایجنسیاں کہتے ہیں، خفیہ ایجنسیاں۔ بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کے یہ بات بتائی کہ خبر اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کو پتہ چلی، ان کا ارادہ ہمارے خلاف جنگ کرنے کا ہے، اور وہ مدینہ میں آنا چاہ رہے ہیں اور تیاریاں پکڑ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ ابھی 2 مہینے ہوئے تھے اس غزوے سے واپس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو کیا کر رہے ہیں، ہم تکلیف کیا دے رہے ہیں ان کو؟ وہ ہمارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ مدینہ میں جا کے ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، مطلب ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، بت پرستی سے منع کر رہا ہوں۔ صحابہ کو اعلان فرمایا تیاری کرو۔ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ تماشا بنا رکھا ہے، ہر دوسرے دن دوسرا قبیلہ ہمیں ختم کے لیے مشورہ کرتا ہے۔ چل پڑے، 700 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جلدی کرو، وہ تیاری بھی مکمل تاکہ نہ کر سکیں اور ہم پہنچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس میں موجود ہیں، اور زید بن حارثہ کو رضی اللہ عنہ، یہ آپ کا متبنہ ہے، زید متبنہ ہے، حارثہ متبنہ نہیں ہے، ان کے والد اسامہ بھی متبنہ نہیں ہے، یعنی حارث کے بیٹے زید ہیں، زید کے بیٹے اسامہ ہیں۔ اسامہ سے آپ کو پیار بہت تھا، آخری غزوے کی قیادت اسامہ کو دی تھی، زید اس غزوے میں شہید ہوئے تھے موتا میں، لیکن متبنہ ان 3 میں سے زید ہے، جن کے بارے میں قرآن کی سورہ احزاب میں آیات نازل ہوئی کہ متبنہ بنانا ٹھیک ہے، اس کی خدمت کرنا ٹھیک ہے، لیکن وہ نسبی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج کل دوسرے بچے پال لیتے ہیں لوگ، اچھی بات ہے، لیکن ولدیت کا خانہ وہی ہونا چاہیے جو اس کا والد ہے۔
زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے پیچھے خلیفہ مقرر کیا، وہ نماز بھی پڑھائیں گے، دیگر امور بھی مدینہ طیبہ میں وہ دیکھیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہوئے، کسی سفر میں آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا، کسی سفر میں آپ نے زید بن حارثہ کو بنایا، کسی سفر میں کسی اور صحابی کو، کسی سفر میں کسی اور صحابی کو، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ سفر پر جانے سے جس کو جانشین بنایا گیا، اگر وہی خلیفہ اول بلا فصل ہے تو یہ تو بہت سارے ہیں، پھر ساروں کو خلیفہ اول بلا فصل بنایا نا جی۔ یہ ایک عارضی فیصلہ ہے، ایک مہینے کا ہے، ہفتے کا ہے۔ آگے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیگمات کو ساتھ لیا، اور اکثر آپ ساتھ لے جاتے تھے کہ وہ خدمت کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے خیموں میں خیال کرتی تھی۔ ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی عمر کی خاتون تھی، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، حضرت عائشہ جوان تھی، مضبوط تھی، آپ کا جسم مضبوط تھا، اور میں درس میں پوری تفصیل کے ساتھ شمائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع بتا چکا ہوں۔ یہ ذرا مضبوط جوان تھی، تو دبانا، سر کی مالا، شیوں یا خدمت کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت آپ پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی روح مبارک بھی جب دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گودی میں تھا۔ کیا بات ہے، قدرت کے نظام ہے نا جی۔ غار ثور میں سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کی گودی میں تھا وہ عائشہ کا ابو ہے، اور دنیا چھوڑتے وقت آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر کی بیٹی کی گودی میں تھا۔ وہ دنیا کو پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی، پھر کیا کرے بندہ؟ جس کو عطر کی خوشبو نہ آئے، قوت شامہ کا علاج کرائے۔ شاید کڑوا ذائقہ دے تو شاید تو کڑوا نہیں ہوتا نا۔ بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس لیے ساتھ دیتے تھے کہ وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ تو وفات پا چکی تھی۔ یہ مشورے اچھے دیتی تھی، ظاہر ہے جہانتیدہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی تھی، تو ان 2 کو ساتھ لیا۔ آپ جب گئے تو وہ تیاری کر کے، وہ حارث بن زرار کا وہ پورا لشکر جنگجو تیاری مکمل کر کے مدینہ کی طرف آنے کا پروگرام بنا چکے تھے کہ مویشیوں کو پانی پلا لیں۔ اور وہ یوں تھا جیسے قومی اسمبلی سمجھ لو، کنونشن سنٹر سمجھ لیں، یوں تھا، وہ درمیان میں چشمہ تھا۔ وہ لوگ سینکڑوں میں اپنی مویشیاں، ہزاروں سینکڑوں میں وہ پانی شانی پلا رہے تھے، کس رہے تھے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ سائیڈوں میں سارا حصار حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا، اور جنگ شروع ہوئی کہ آپ لوگ ہمارے خلاف پروگرام بنا رہے ہو۔ ڈر گئے وہ، کیا کہتے ہیں، وہ حواس باختہ ہو گئے، مرعوب ہو گئے، یہ کیا ہو گیا اچانک ہمارے ساتھ وغیرہ۔ پیغمبر کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، ایک مومن کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ پیغمبر کا مقابلہ، انہوں نے تو تفتیش کوئی نہیں بھیجی کہ ادھر سے بھی کوئی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، ادھر تو پہلے ہی بات معلوم کر لی گئی تھی۔ تو 200 گھرانے کے لگ بھگ وہ لوگ گرفتار ہو گئے، بھاگ گئے، کوئی 10 سکھ کے لگ بھگ مارے گئے، اور مال غنیمت بھی مسلمانوں کو خوب ملا، جس میں 2000 اونٹ ہیں اور 5000 بکریاں اور وغیرہ وغیرہ۔ اس غزوے میں ابھی تک منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تشخص نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے جو بعد میں آپ کو بتائے گئے کہ یہ منافقین ہیں تو وہ اس غزوے میں بھی شریک تھے، کچھ منافقین بھی اس غزوے میں شریک تھے۔
تو غزوہ فتح ہو گیا، گرفتار ہو گئے وغیرہ، مارے گئے، بھاگ گئے۔ اس غزوے میں 2-3 باتیں وجود میں آئی جو ہمارے لیے سبق کی ہیں۔ بعض دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے غلطی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لحاظ سے فیصلہ فرمایا، وہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ایسی غلطی جب تم سے ہو جائے تو اس کی اصلاح یوں ہوتی ہے۔ چشمے کے اوپر، چشمہ اب ان کے قبضے میں آ گیا، چشمے پر پانی وغیرہ پینے کے لحاظ سے اب سارے جانے لگے، گرفتاریاں ہو گئی۔ تو ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہما میں تھوڑی سی ایسے چپکلشی ہو گئی، تو مہاجر نے دھکا مارا کہ میرا نمبر ہے پانی کا۔ تو یہ تو طالب علم ہے جی، ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں، وہ گر گیا، پتہ نہیں تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی نہیں۔ اس نے کہا انصاری آئے میری مدد کے لیے، تو اس نے کہا پھر مہاجرین آئے میری مدد کے لیے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی، آپ نے ان کو بلایا، کہا دیکھو اسی عصبیت کو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ ما بال دعوی الجاہلیہ، کیا یہ جاہلیت کی باتیں بول رہے ہو کہ ہم مہاجر ہوتے ہیں، ہم انصاری ہوتے ہیں؟ جیسے یہاں بھی بعض دفعہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے دشمن ہمارے قومیت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ ہم پشتو والے ہیں، بلوچی ہیں۔ یہ غلط نعرہ ہے، ہمارا نعرہ ایک ہی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا رشتہ ایک ہی ہے، مسلمان ہو بس کافی ہے، سندھی ہو، حبشی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، عربی ہو، افغانی ہو، ترکی ہو، کوئی بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو؟ بتاؤ تو صحیح کچھ، اقبال کہتا ہے بتاؤ تو صحیح کچھ، تم مسلمان بھی ہو؟ جب تک قومیت کا نعرہ اپنے دلوں میں چھپا ہوا بھی ہے تب بھی کامل اسلام نہیں ہے۔ اسلام قومیت سے اوپر کا لیول رکھتا ہے، لسانیت اور قومیت کا درس نہیں دیتا۔ آپ کا جو آخری خطبہ ہے، آخری خطبہ ہے، اس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ رسوم الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمیہ، میں جاہلیت کی تمام باتوں کو رون چکا ہوں اپنے پاؤں کے نیچے۔ کوئی کسی کو کوئی فضیلت نہیں کہ میں عرب ہوں یا عجم، میں گورا ہوں یا کالا، میں فلاں ہوں یا فلاں امیر ہوں یا غریب ہوں، میں آقا ہوں یا غلام ہوں، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ رسول کو بہت پسند ہے۔ اور یہ بات اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کون زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ کو ہی پتہ نہیں، کون، کوئی تو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو اس لیے اسلام پر اگر رہنا ہے تو تعلیمات رسول ضروری ہیں اپنانا، اسلام بھی ہے اور پھر عصبیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، یہ غلط ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اور آپ نے ان کو جب فرمایا نا وہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بات بڑی جلدی مانتے ہیں۔ جب بھی غلطی ہوئی صحابہ سے یا ان کو جوش آیا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، سخت رنگ سرخ ہو چکا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، ان منافقین کو میں قتل کرتا ہوں، آپ نے فرمایا عمر نہیں، ابھی ان کا نفاق واضح نہیں ہوا، اوپر سے وہی نہیں آئی، لوگ کہیں گے محمد اپنے اصحاب کو قتل کراتا ہے، تو عمر رک گئے، رنگ سرخ نارمل ہو گیا، کانا وقاف حدود اللہ۔ جب اللہ رسول کی بات حضرات صحابہ کے سامنے آتی تھی تو رک جاتے تھے، یہ بندے کے اندر وصف ہونا چاہیے، جب بھی غصہ آئے کوئی اللہ رسول کی بات کر لے، کوئی کچھ کر لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ غصہ ان کو آ جاتا تھا، اور غیرتی بندے کو غصہ جلدی آتا ہے، غصہ آ جاتا تھا، لیکن
حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے غصے کا علاج جانتے تھے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن شروع کر دیتے تھے، حضرت عمر تبسم میں آ جاتے تھے. جیسے کوئی قرآن شروع کرتا تھا حضرت عمر کا غصہ ختم ہو جاتا تھا. تو بات یہ ہے دوستو، یہ آپ نے جب ان کو سمجھایا اور دو جملے فرمائے، ما بالو دعوی الجاہلیہ دعوہا فإنہا منتنۃ. کیا تم جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا پیغمبر تمہارے پاس، ایسی تعلیمات تمہارے سامنے آ گئی، پھر وہ پرانی بات جاہلیت کی کر دی. ہم مہاجر ہم انصار، خبردار. وہ چھوڑ دی، اس سے بدبو آ رہی ہے، میں اس بدبو پر بات کروں گا، تو چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا اور آپس میں دوست ہو گئے، دوبارہ ملنے لگ گئے. ذرا سی بھی جناب درمیان میں کدورت نہیں رہی. یہ بات ختم ہو گئی. اس غزوے میں دوسری بات جو سامنے آئی، حارث بن زرار جو ابھی تک مسلمان نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے، قبیلے بنو مستلق کا سردار ہے. اسی نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا. اس سردار کی بیٹی بھی گرفتار ہو گئی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دوسری بات ہے، ہم بات کریں گے اس پر. تیسری بات، جب مہاجر اور انصار کی تو ساتھیوں کی لڑائی ہوئی تو انصاریوں کو پتہ چلا اس میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، ابھی تک اس کا نفاق واضح نہیں ہوا تھا. اس نے یہ جملہ کہا کہ ہم مدینہ میں پہنچ کر ذلت والوں کو مدینہ سے نکالیں گے، ہم عزت والے ہیں. جو قرآن نے سورہ منافقین میں فرمایا، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہنے لگے منافق، ہم مدینہ میں پہنچ کر ہم عزت والے ہیں، اس ذلت والوں کو یہاں سے نکال دیں گے. مراد صحابہ تھے. قرآن کہتا ہے انہیں کیا خبر، عزت کس چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلی اور بڑی عزت تو رب العزت کی ہے، پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دی، پھر یہ عزت ان کی ہے جنہوں نے پیغمبر کے کہا مانے. منافق کو تو پتہ ہی نہیں نا، وہ تو اوپر کی سطح میں ہے نا، اسلام اس کے اندر آیا ہی نہیں ہے. وہ سمجھے کیا؟ منافق جو دل سے کافر ہوتا ہے، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے نفع حاصل کرنے کی خاطر. یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے لوگ باہر کے ویزے لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عیسائی کا دستخط کر دو یا فلاں کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ فائدہ حاصل کرتے ہیں نا. تو اسی طرح منافق فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ظاہری طور پر مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسلام کی چادر اوڑھتا ہے، اندر سے کفر ہوتا ہے. اور یہ دنیا بھری پڑی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مشکلات ہیں. یہ اسی طرح ہی دنیا ہے. ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلے جمعے کو بات کریں گے. اس نے یہ بات کہہ دی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، 10-11 سال کے لگ بھگ. یہ بھی قبیلہ بنو خزرج کے ہیں. اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ بھی قبیلہ بنو خزرج کا ہے. یہ عرب قبیلے دو ہیں، اوس اور خزرج. عبداللہ بن ابی نے جو بات کہی تو اسی کے قبیلے کے زید بن ارقم ہیں جو صحیح سچے پکے مسلمان ہیں. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی کہ حضرت اس نے یہ بات کہی ہے. آپ نے تحقیق کی. وہ کوئی کہتا ہے میں نے تھوڑی سی سنی ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو ویسے کوئی مذاق سی کی ہے. تو آپ نے خاموشی کر دی. بھائی ٹھیک ہے. اب تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ زید بن ارقم کو نہ تھوڑا سا ڈانٹنے لگ گئے کہ یار آپ نے کیسی بات کر دی ہے. تنازع سا بن گیا دو قبیلوں میں. کہنے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک ہی بات کر سکتا ہوں کہ اللہ کے نام کی حلف لے کر میں بات کرتا ہوں کہ اس نے بات کہی ہے. بہرحال واپس چل پڑے ہیں.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تاکہ مجھے کوئی مارے بھی نہیں، اور ہے بھی لڑکا بچہ ہے ابھی۔ یہ آیات سورہ منافقین کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی، اور زید کا سچا ہونا اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس نے صحیح خبر دی تھی، اس نے یہ بات کہی تھی۔ بہرحال جی وہ اب آئے گا اور آگے دیکھا جائے گا وغیرہ، بات اس کی واضح ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ میں یہ جو یا للانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنتن، چھوڑ دو اس نعرے کو، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع السفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارتقت ریح منتنت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما هذه الریح ریح الذین یغتابون المؤمنین۔ ہم ایک سفر میں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا شرف حاصل ہے، اچانک ایک بدبو اٹھتی ہے جو سارے قافلے پر چھا گئی، حاوی ہو گئی۔ حضرات صحابہ کہنے لگے بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا معلوم نہیں، لیکن بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا الریح الذی یغتابون المؤمنین، یہ ان بدبختوں کی بدبو ہے جو مومنین کی غیبتیں کر رہے ہیں، جو غیبت کر رہے ہیں، یہ ان کی بدبو ہے۔ اب آئیے کہ یہی لوگ ابھی اس طرح کی بات بھی کہی تھی نا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور اب آگے جا کے غیبتیں بھی کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں مارا، ہم نہیں چھوڑیں گے یہ وہ۔ تیسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، اسی موضوع سے مناسبت سے ہے بات اور ہمارے لیے سبق ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں آپ داخل ہونے لگے تو سب نے ایک بدبو محسوس کی، سب نے ایک بدبو محسوس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کی۔ آپ نے حضرات صحابہ سے پوچھا بدبو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، اور ہم پوچھنے والے تھے یہ بدبو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بدبو ایسی ہے کہ جیسے کوئی منافق مرا ہے، منافق کوئی مرا ہے، یہ اس کی بدبو ہے۔ حضرات صحابہ جب مدینہ پہنچے اس بات کی تحقیق کی تو واقعتاً کوئی منافق مرا تھا۔ اب یہاں تک بات آپ سمجھیں، غیبت کی بات بھی آ گئی، یا اہل المہاجر یا اہل المنصار، قومیت وطنیت کی دعویٰ وہ بھی بات آ گئی، وہ بھی بدبو ہے، غیبت بھی بدبو ہے، یا منافق مرا ہے کہ مومن نہیں ہے وہ بھی بدبو ہے۔ اب آئیے ہر گناہ کی بدبو ہوتی ہے، یاد رکھو، ہر نیکی کی خوشبو ہوتی ہے۔ جس طرح خوشبوئیں مختلف ہیں اس طرح نیکیاں مختلف ہیں، ان نیکیوں کی خوشبوئیں مختلف ہیں۔ آپ دیکھو نا مختلف نام ہے، خوشبوؤں کی دکانیں بھری پڑی ہیں، ہر خوشبو جدا جدا ہوتی ہے، ہر نیکی کی خوشبو بھی جدا جدا ہوتی ہے۔ گناہ، ہر گناہ چھوٹے سے بڑا بدبودار ہے، اور آپ پڑھیں حالات کہ بعض نے لوگوں کے وضو کرتے وقت، جو وضو کرتے وقت گناہ دھلتے ہیں، وہ دیکھے ہیں بعض اہل کشف نے کہ اس بندے کا یہ گناہ ہے جو اور آئے۔ سب سے بڑے ولایت تو صحابہ سے ہے نا جی، کہ ان کے استاد بہت اونچے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاحی مجلس، تزکیہ اصلاحی مجلس کر رہے ہیں اور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، تو راستے میں ان سے
کوئی عورت چادر ٹھیک کر رہی تھی یا کیا، بہرحال نظر پڑ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں اور بندے آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، بیان کے درمیان میں فرمایا، بندے ہماری مجلس میں بھی بیٹھے ہیں، بدبو بھی آتی ہے، نظر بھی بد نظری کر کے آئے ہیں۔ میں اس صحابی کا نام نہیں دیتا، ہمارے لیے سب اونچے ہیں، مطلب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو گناہ ہے وہ بدبو ہے، اسی وجہ سے گناہگار کی روح یا کافر فاسق فاجر کی روح ایک بدبودار ٹانٹ کے اندر رکھ کر سجین میں لے جاتی ہے، اور ایک نیک شخص کی روح بہت خوشبودار کپڑے کے اندر رکھ کر علیین میں لے جاتی ہے۔ یہ موضوع الگ ہے، آپ اس طرف آئیں کہ ہر گناہ بدبو ہے اور ہر نیکی خوشبو ہے۔ یہی وجہ ہے بعض اہل تصوف نے نیکی کے لحاظ سے مثال دی ہے عطر فروش کی، کہ عطر فروش کے پاس تھوڑی دیر بھی آپ اگر بیٹھ جاؤ گے تو اتنی دیر تو خوشبو آتی رہے گی۔ اسی طرح کسی نیک اللہ والے کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھ رہو گے، نیکی کچھ بھی نہیں کرو گے، اتنی دیر میں تو گناہ تو نہیں ہوگا نا، اس اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوگا۔ آج کی نئی تہذیب تو اللہ والوں سے دور کا درس دیتی ہے کہ نحن رجال ہم رجال، ہم بھی بندے وہ بھی بندے، کیا ضرورت ہے اللہ والوں کے علماء کے اور فلاں محدثین کے پاس بیٹھنے کی؟ وہ صحابہ ویسے ہی نبی کے اوپر پروانہ وار گرتے رہے۔ کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر دین نہیں آتا، بشک تجربے کر لو، کچھ اور چیز ہی بنتا ہے بندہ، اس کو بات کرنے کا ہی ڈھنگ نہیں آتا، وہ مسئلہ بھی پوچھتے کا تو بے ادبی کی لہجے میں، کسی انسان کے پاس بیٹھنے کا تو اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ آگے چلیے، ہر گناہ بدبو ہے، ہر نیکی خوشبو ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ فرشتے، یہ جو کرامن کاتبین، ہم نے تو ارادہ کیا نا اندر نیکی کا اور وہ خوشبو ہے، اور یہ لکھ لیتے ہیں نیکی، حدیث میں آتا ہے ارادہ کرو نیکی کا، نہ کر سکو فرشتے کو حکم ہوتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں، حکم کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ برائی کا ارادہ وہ نہیں لکھتے، کیسے لکھتے ہیں؟ کرامن کاتبین غیب جانتے ہیں۔ ایک قول، محدثین کے سب اقوال اچھے ہوتے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ جھوم جائیں گے محدثین کا حدیث کے ساتھ عشق کیسا ہے، محبت کیسی ہے۔ کہا جس طرح شیطان رگوں میں پھرتا ہے وہ ایک ہوائی مخلوق ہے، خیال ڈال دیتا ہے، ایسی ہی یہ بھی نورانی مخلوق ہے، انسان کی رگوں میں گھومتی پھرتی ہے اور دل کے ارادے کو جان لیتے ہیں، اس لیے وہ لکھ لیتے ہیں۔ دوسرا قول محدثین کا، توجہ سے، کہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، ندا آواز آتی ہے کرامن کاتبین کو، ہمارے بندے کی ایک نیکی لکھ لو، وہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ نہیں سمجھتے، اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیکی لکھ لو۔ اب ہمارے موضوع کی طرف آؤ۔ تیسرا قول یہ ہے کرامن کاتبین کو اس نیک ارادے کی خوشبو آتی ہے، یہ اس خوشبو کی وجہ سے، اور خوشبو کی میں نے پہلے بتایا، وہ میں نے پہلا مقدمہ جو قائم کیا ہے، ہر نیکی کی خوشبو جدا جدا ہے، کہ اس خوشبو کے مختلف خوشبو کے اس سے سمجھ جاتے ہیں اس نے کون سی نیکی کا ارادہ کیا ہے، وہ نیکی کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ آپ سمجھیں، ظاہر ہے کہ فرشتوں کو جناب خوشبو بدبو بھی محسوس ہوتی ہے، تو وہ حدیث دلیل میں پیش کرتا ہوں کہ لہسن کھا کے نہ آیا کرو مسجد میں، پیاز کھا کے نہ آیا کرو، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، انہیں بدبو ہوتی ہے۔ دیکھو یہ حلال چیزیں، پھر بھی مدرسے کا احترام ہے، آپ لوگ اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں، لیکن ہم نے تو بات کرنی ہوتی ہے، آپ نے سننی ہے، کوئی ویڈیو دیکھے گا وہ سنے گا۔ لوگ کپڑے بدلتے ہیں، سوٹ بوٹ بدلتے ہیں، بنین نہیں بدلتے، وہ کس نے دیکھ لی ہے؟ سبحان اللہ، بوٹ پالش کر کے رگڑائی کر کے آتے ہیں، جرابیں وہی ٹھیک ہیں، اور جب کھولتے ہیں تسمے اور اندر آتے ہیں پوری مسجد چوہا مرا ہوا بھی کوئی پھر بھی قابل برداشت ہوتا ہے، یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ بات یہ دوستو، بدبو سے نیکی میں کمی ہوتی ہے، صفائی ستھرائی شان و شوکت کے ساتھ مسجد میں آنے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے قریب آتے ہیں اور ان کو راحت ہوتی ہے، تو فرشتے بدبو اور خوشبو محسوس کرتے ہیں، اور یہ لکھنے والے ہیں فرشتے،
بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے ساتھ حفاظت والے جو فرشتے ہیں نا جی، وہ ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ خود حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیے، کل تمہارے اعمال نامے جب ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو تم منکر نہ ہو جاؤ۔ یہ لکھتے جا رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو، کن اچھی مجلسوں میں جاتے ہو، کن اچھی باتوں کو تم سنتے ہو، کن بری بات مجلسوں میں تم جاتے ہو، اور کون سی برائیاں تم کرتے ہو، یہ جانتے ہیں، ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کر رہے ہو یہ دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، یا محافظین فرشتوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حدیث فرماتی ہے اذا کذب العبد ابعد الملک عنہ میلا عن نتن، رواہ احمد۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، توجہ سے، میں آپ کے معاشرے کا شخص ہوں، اور عالم وہ ہوتا ہے کہ جو زخم پر مرہم لگائے، پٹی لگائے۔ عالم وہ نہیں ہوتا کہ اپنے مقتدیوں کو تو منزہ مبرہ سب پاک صاف، اور پرلے محلے والے وہ فلانا فرقہ ایسا ہے، فلانا فرقہ ایسا ہے، وہ الگ کہانی ہے۔ توجہ، فرمایا اذا کذب العبد ابعد الملک عنہ میلا عن نتن، جب مومن بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایک میل فرشتہ رحمت کا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے فرشتے رحمت کے قریب آتے ہی نہیں ہوں گے جی بابا، ایک جھوٹ بولا، ابھی وہ ختم ہی نہیں ہوا اثر اس کا، فرشتہ میل سے واپس آنا شروع ہوا، اس نے دوسرا جھوٹ بول دیا، کاروبار کرنے مل صاحب، مسجد میں رہو، دفتر چلانا ہے، آپ کیا کر رہے ہو، مارکیٹ چلانی ہے ہم نے، جھوٹ بول کر مارکیٹ چلاؤ گے، جاؤ گے نا گھر، بیگم ایسا موڈ بنا کے بیٹھی ہوگی نا، اور بچے نافرمان، یہ تمہاری اس کمائی کا اثر ہے جو جھوٹ بول بول کر یہ کیا، تو فرشتوں کو قریب ہی نہیں آنے دیا۔ خبردار، ہر گناہ بدبو ہے، فرشتے رحمت کے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین ہیں جو لکھ رہے ہیں، اور یہ بدبوئیں مختلف گناہوں کی مختلف ہوتی ہیں۔ نیکیوں کی خوشبوئیں حاصل کرو، فرشتے قریب آئیں گے اور نیکی کا دل چاہے گا، راحت ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں تو فرمایا نا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، دوسری جگہ کیا فرمایا؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ہم نے دو فرشتے دائیں اور بائیں کندھوں پر لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، ما يلفظ من قول، ایک لفظ بھی ان سے چوک نہیں ہوتی، رہتا نہیں ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھ لیتے ہیں۔ بابو ذرا سوچ سمجھ کر بولا کر، دیکھا کر، سنا کر، چلا کر، سوچا کر، ذرا سوچ سمجھ کر، تیرے ساتھ رب العزت نے نیکیاں اور گناہ لکھنے والے رکھے ہوئے ہیں، یہ غلط نہیں لکھتے ہیں، یہ یہاں کے وکیل نہیں ہیں، مقدمہ جیتنے کے لیے فعل ہر طرح کی بھرتے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ فرمایا وطنیت کا نعرہ لگانا بدبو ہے، غیبت کرنا بدبو ہے، ایمان صحیح نہ ہونا بدبو ہے، ان تازہ خداؤں میں، اقبال مرحوم کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا
سب سے وطن ہے، یہ لسانیت، یہ قومیت، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ان کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ وہ اسلام پہ نہیں ہے، ابھی جاہلیت میں ہی ہے، اور ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، وہ ہمارے علاقے والے ہیں، اس لیے ہم نا یہ سچ نہیں بول سکتے۔ اور گاڑی خریدنے جاؤ نا تو دوسرے گاڑی والے کو لے کے جاؤ کہ یہ بعض تو بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، سچ بولتے ہیں، تو وہ بھائی اس میں کوئی عیب ہے تو بتاؤ نا، اس لیے آپ کو لے کے آئے ہو۔ تو کہتے ہیں مولوی صاحب اس میں عیب ہے لیکن ہمارا نہ بتانا، ہم کیا ہیں، پیٹ والے ہیں، پیٹو والے ہیں، ایسے کچھ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی آپ سچ بول رہے ہیں اور وہ بھی دبدبا کے۔ سچ بولنا چاہیے، اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت رزق کے فیصلے کرتے ہیں، بندے کا جھوٹ رزق کے فیصلے نہیں کرتا۔ اگر جھوٹ سے ہو بھی جائے نا جی، وہ بے برکتی ہوتی ہے، سچ سے جو آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، بات اب ختم کرنے والے ہیں، توجہ۔ گرفتار ہو گئے 200 گھرانے ہیں، تقسیم ہو گئے سارے قیدی، حضرت جویریہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، یہ سردار کی بیٹی۔ اس نے جب دیکھا سردار کی بیٹی ہے اور وغیرہ، کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، اتنے پیسے لے آؤ، اتنے پیسے لے آؤ۔ یہ کہنے لگی میں یہاں سے کیسے پیسے لے کے آؤں؟ سیدھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کیا حضور ثابت بن قیس بدلے کتابت مانگتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ بدلے کتابت چاہیے۔ آپ نے فرمایا دے دیں گے، آزاد کر دیں گے، کر دیا گیا۔ آپ نے پوچھا جویریہ آپ کو اگر میں نکاح کا پیغام دوں تو آپ قبول کر لیں گے، میرے ساتھ نکاح کر لیں گے؟ اس نے کہا حضور میرے دل میں یہی خواہش امٹ رہی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ نکاح ہو گیا۔ اگلی بات بڑی اونچی ہے، کہتی ہے ایک ہفتہ پہلے مجھے خواب آئی کہ یثرب سے ایک چاند طلوع ہوا، عروج پہ گیا اور پھر میری گودی میں آ کے گرا۔ میں اس کی تعبیر نہیں سمجھ سکتی تھی اور آج اللہ نے وہ تعبیر سمجھا دی۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے والد کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کنیز بنا دی گئی حارث بن زرار، تو وہ 200 اونٹ لے کے آئے، لیکن راستے میں جب آتے گئے نا جی، 2 اونٹ انہیں بہت اچھے لگے، وہ کسی وادی میں چھپا دیے اور 200 اونٹ 2 کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے کہ ہماری بیٹی کو آزاد کر دو اور یہ 200 اونٹ آپ 2 کم لے لیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو الگ بات ہے، وہ 200 اونٹ 2 کم یا آزاد کریں یا نہ کریں، وہ بتاؤ جو 2 اونٹ چھپا کر آئے تھے وہ کدھر ہیں؟ کیا بات تھی! یہ عرب ہے دوستو، وہ مشرک ہو کر بھی وہ عرب ہے۔ ایسی دنیا بعض پڑ جاتی ہے نا پیچھے۔ مسجد نبی مسجد حرام کی جو تعبیر ہے، جو اس کی خوبصورتی اور چمک اور رونق ہے، وہ نبی کے روزے اللہ کے گھر کے رونقوں کی برکتوں میں اضافہ ہے۔ اور کوئی دنیا میں ایسی مسجد تو بتاؤ نا، یہاں تو مسجد کا نقشہ منظور کرانا پڑ جائے، مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، مسجد کا نقشہ منظور نہیں ہوتا، مسجد بنانا دور کی بات ہے۔ عرب ہیں، آل سعود دیکھو کیا حرمین کی خدمت کی، خدا کی قسم بندہ شش در رہ جاتا ہے، کیا ایک ایک چیز کو کس طریقے سے انہوں نے بنایا۔ وہ عرب ہے، مشرک ہے۔ جب اس نے سنا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 جو چھپا کے آئے ہو نا وہ اونٹ کدھر ہیں، تو کہنے لگا واللہ اشہد انک لرسول اللہ، واللہ اشہد انک لرسول اللہ، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں آپ کے غلاموں میں داخل ہو گیا ہوں۔ باپ بھی مسلمان ہو گیا اور ادھر ان کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، نبی کے نکاح میں آ گئی۔ آپ نے باپ کے سامنے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ آزاد تو ہو چکی ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا ہمارے پاس رہنا چاہتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر۔ تو وہ کہنے لگی باپ کے سامنے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، ان کے پاس رہوں گی، میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔